کبھی اس وقت کے وزراء اعلیٰ سے بٹھا کے پوچھو کہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ کیا کر رہے تھے جب یہ ٹارگیٹ کلنگ ہو رہی تھی؟ اس وقت کے آئی جی سے پوچھا کبھی؟ اس وقت کے وزیر داخلہ سے پوچھو؟ نہیں پوچھا نا. نہیں ہم سے پوچھتے ہو؟ نہیں پوچھتے ان سے. ہم سے پوچھتے ہو؟ ہمارے پاس 14 قبرستان کا قبرستان ہے پورا. ان کو کس نے مارا؟ ایک دن میں 20 لوگ ایکسٹرا کلنگ کس نے کی؟ پورا قبرستان ہے, ایک دن میں 10 لاشیں اٹھائی ہیں. تو یہ یک طرفہ. اور پھر اگر کچھ تھوڑا بہت غلط تھا تو بھائی آج ہم وہاں پر, میں نے بتائی نا, مجھے پاکستان کا ایک لیڈر بتاؤ نا جس کے خلاف اس کی پارٹی نے بغاوت کر کے پارٹی لی ہے, مجھے بتاؤ. سارے لوگ بھولتے بھولے میں فرشتے. جب ہمارے پاس اپنے لوگوں کے لیے فیصلہ کرنے کی طاقت ہوئی تو آپ کو جیسا بتا رہے ہیں کراچی میرے زمانے میں دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا. یہ ہم ایم کیو ایم نہیں کہہ رہی, دنیا کہہ رہی. ٹھیک ہے, آپ کے یہاں سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اس وقت کے عدالت لگا کے کہتے تھے کہ کام دیکھنا ہے تو جا کر کراچی میں جا کر دیکھو. لوگوں کو کی سرزنش کرتے تھے, ریکارڈ پر ہے, آپ لوگوں نے اس کو. تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس والی بات کو فیشن نہ بنائیں, ہماری بات سمجھیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارا قصور یہ. بھائی ہم کیسے اپوزیشن میں بیٹھ, میرا تو سائز ہے نا, ہر حکومت ہمارے پاس آتی ہے, کہتی ہے حکومت, وہ ہم سے باتیں کرتے ہیں, تو ہم ہر وقت جو ہم نے اچیو کیا ہے وہ بھی بتائیں گے, اور جو ہمیں اچیو کرنا ہے یہ مسلسل جدوجہد جاری رہے گی. تو ہم نے اگلی, آپ نے سوال اپنی کرا, ہم نے اگلی حکومت میں بھی شامل ہونا. ہاں آپ کا سوال اس وقت بنتا ہے کہ پورے پاکستان سے میرے پاس ڈیسیجن میکنگ, میرا وزیر اعظم ہو, میرا وزیر اعلیٰ ہو, میرے پاس آئین میں ترمیم کرنے کے اختیارات ہوں, پھر اگر اس کے بعد میں شکایت کروں تو آپ کا یہ سوال بنتا ہے. لیکن آج تو ہم نے اس ڈاکومنٹ کو سپورٹ کرنے کی اس حکومت کے پاس گئے اس الیکشن سے پہلے. ابھی ہم حکومت میں شامل نہیں ہوئے تھے. پی ایم ایل این جب ہمارے پاس آئی, ہم نے ان سے نہ وزارت مانگی نہ کوئی عہدہ مانگا, ہم نے ان کے سامنے یہ مسودہ پیش کیا, انہوں نے ہمارے ساتھ باقاعدہ فارمل ایم او یو سائن کر رکھا ہے. پی ایم ایل این اس ڈاکومنٹ کی سگنیٹری ہے جو کہ اس وقت کی حکومتی پارٹی ہے. ہم آپ سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ اس کو ہمارے انسان ہے, دامن پہ بالکل داغ ہوں گے, لیکن آپ دیکھیں کہ ایوالو کوئی پارٹی ہے دنیا میں اس پاکستان میں جس نے اپنا ہی لیڈر چینج کر دیا ہو؟ مجھے بتائیں, مجھے ایک پارٹی 70 سالوں میں نام بتائیں. ہم وہ لوگ ہیں جس نے اپنے ہی لیڈر سے اختلاف کر لیا ہو اور آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. کیا سارے پارٹیز کے لیڈران جو ہیں وہ غلطیوں سے مبرہ ہیں؟ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. تو ہمیں اس کا کریڈٹ دیجیے, اس کو اکنالج کیجیے, اس کا کریڈٹ دیجیے. اور آج بھی جو ہم بات کر رہے ہیں آپ سے, تو ہم اپنی بات نہیں کر رہے, پورے ملک کی بات. یہ نسخہ کیمیا ہے, اس کو کیے بغیر پاکستان میں آج جو دہشت گردی ہو رہی, ایک منٹ بس میں اس کی بات نہیں, پاکستان میں آج جو دہشت گردی ہے, لوگوں کے پاس یوز کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو آپ ان کو جہاں بلاتے چلے جاتے ہیں. آپ کو اختیارات اور وسائل لوگوں کے ڈور اسٹیپ پہ لے کے جانے کا طریقہ کار ایم پی اے کو فنڈ دینا نہیں ہے, ایم این اے کو فنڈ دینا نہیں ہے. بلوچستان میں ایم پی اے کا حلقہ اتنا بڑا ہے کہ وہ ایک جگہ سے سفر شروع کرتا ہے تو اپنے آخری کونے پہ 8 گھنٹوں کے بعد پہنچتا ہے, 8 گھنٹے کے سفر کے بعد. ایم این اے کا حلقہ اتنا بڑا ہے کہ اپنے ایک کونے سے سفر شروع کرتا ہے, 22 گھنٹوں کے بعد اپنے حلقے کے دوسرے حلقے میں پہنچتا. مجھے بتائیں وہ کیسے ایک چپے کی خبر گیری کر سکتا ہے, کام کر سکتا ہے؟ مقامی حکومتیں, وہاں کا کونسلر جو گلی کا ہوگا وہ کرے گا کام, وہاں کا یو سی چیئرمین جو ہوگا وہ کرے گا کام. ہمیں اس کو امپاور کرنا ہے, اختیارات اور وسائل نچلی سر. یہ کوئی کراچی کے لالو کھیت کی بات نہیں ہو رہی, یہ لاڑکانہ کی بھی بات ہو رہی ہے, یہ چیشا بتی کی بھی بات ہو رہی ہے, یہ بلوچستان کے پہاڑوں کی بھی بات ہو رہی ہے, یہ خیبر پختونخوا کی وادیوں کی بھی بات ہو رہی ہے, سب کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے, ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم اپنے اس پہ 7,600 ارب روپے ہم صوبوں کو دیتے ہیں. اس سال کا بجٹ 7,600 ارب روپے 4 لوگوں کو جا رہے ہیں, 4 لوگوں کو, 4 افراد کو, چاروں صوبائی وزیر وزراء اعلیٰ کو. اس کے نیچے وہ 7,600, یہ میرا دیا ہوا فگر نہیں, آپ بجٹ اٹھائے نا. صوبوں کو جو این ایف سی ایوارڈ میں ڈویزیبل پول میں پیسے گئے اس دفعہ کے 7,600 ارب روپے 4 لوگوں کو گئے, 4 بندوں کو, 4 انڈیویجولز کو. وہ جا کر چاروں صوبے کے وزراء اعلیٰ کے پاس پارک ہو گئے. اس سے نیچے ٹرکل ڈاؤن کا کوئی میکینزم ہی نہیں ہے. ڈسٹرکٹ کو کتنا جانا ہے, شہر کو کتنا جانا ہے, گاؤں کو کتنا جانا ہے, ریونیو کی بنیاد پہ کتنا جانا ہے, آبادی کی بنیاد پہ کتنا جانا ہے, کوئی میکینزم نہیں ہے. یہ ڈاکومنٹ یہ بتا رہا ہے.
یہ ڈاکومنٹ یہ بتا ہے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پاکستان آج ایک دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے معاشی طور پر. ایڈمنسٹریٹولی ہماری فوج سرحدوں پہ لڑ رہی ہے, ملک کے اندر لڑ رہی ہے, لیکن یہ سارے لوگ اتنے ملک سے بزدل ہو کر آپ کہاں سے رہیں؟ کبھی بھائی کائنیٹک فورس تو آپ کے پاس موجود ہے. اب جو ایڈمنسٹریشن نے کام کرنا ہے, جو اس کے ڈور اسٹیپ پہ دوا لے کر جانا ہے, اس پیلر پول کی تعلیم لے کر جانی ہے, پانی کا نظام لے کر جانا ہے, وہ تو فیل ہے سارا کچھ, اس کا نظام ہی موجود نہیں ہے. آج میرے شہر میں 80% پانی, شہر والے 4 کروڑ کی آبادی, 80% لوگ پانی خرید کر پیتے ہیں. اسی شہر سے پانی چوری کر کے ہمیں پانی بیچ رہے ہیں. سینکڑوں ارب روپے کا پانی مہینوں میں چوری ہوتا ہے. ہمارا ہی پانی ہمارے نلکوں سے چوری کر کے ہمیں ہی بیچ رہے ہیں, مجبور ہیں. تو یہ نظام اس کے ضروری ہے. تو اس لیے آپ کی بات کریں. جی کیا ایکسپٹ کریں, کیا ایکسپٹ کریں؟ او بھائی تو اس زمانے میں کیا سن لو, اس کا جواب دیتا ہوں. اچھا اگلا سوال کر لیں, اگلا سوال کر لیں نا, بس اگلا سوال کر لیں. اس کا جواب, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, اس کا سوال جواب ہوگی. جی آپ کے سامنے کر رہے ہیں. اچھا کبھی اس وقت کے وزرائے اعلیٰ سے جا کے پوچھو کہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ کیا کر رہے تھے جب یہ ٹارگیٹ کلنگ ہو رہی تھی. اس وقت کے آئی جی سے پوچھا کبھی؟ اس وقت کے وزیر داخلہ سے پوچھو؟ نہیں پوچھا نا. نہیں ہم سے پوچھتے ہو, نہیں پوچھتے ان سے, ہم سے پوچھتے ہو. ہمارے پاس 14 قبرستان کا قبرستان ہے پورا. ان کو کس نے مارا؟ ایک دن میں 20 لوگ ایکسٹرا کلنگ کس نے کی؟ پورا قبرستان ہے, ایک دن میں 10 لاشیں اٹھائی ہیں. تو یہ یک طرفہ. اور پھر اگر کچھ تھوڑا بہت غلط تھا تو بھائی آج ہم وہاں پر, میں نے بتائی نا, مجھے پاکستان کا ایک لیڈر بتاؤ نا جس کے خلاف اس کی پارٹی نے بغاوت کر کے پارٹی لی ہے, مجھے بتاؤ. سارے لوگ بھوت کے گلے میں فرشتے. تو آپ اگر ہم آپ یہاں بالکل ہمیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا آتی ہے, یہ ہمارا, یہ ہم ویسے نہیں ہیں. لوگ ہمیں آج تک اگر ووٹ دے رہے ہیں تو ہمیں بالکل جو, میں نہیں کہہ رہا کہ ہم بالکل دودھ سے دھلے ہوئے لوگ ہیں, لیکن اگر کہیں غلطی ہوئی تو ہم نے اس کا ازالہ اس سے زیادہ ادا کیا ہے آج. ورنہ آپ ابھی یہ بھولے ہوتے جو ملک میں اشر ہو رہا ہے, ابھی کراچی سے 10 لاشوں کی روزانہ خبر آتی ہے نا آپ کو, تو آپ ابھی پورا, جو کہ اکانومک ہب ہے آپ کا, آپ کو نہیں آ رہی 10 سالوں سے خبر. یہ صرف اگر آپریشن سے ہو رہا ہوتا تو آپریشن تو جو وہ پہلے بھی ہو رہا تھا, 92 سے ہو رہا آپریشن. ہمارا رول ہے اس میں ہمارا رول ہے, اس میں کراچی کے نوجوانوں کا رول ہے. نمبر 1, آپ یہ اس زمانے کے آئی جی سے, اس زمانے کے وزراء اعلیٰ سے, اس زمانے کے صدر وزیر اعظم سے یہ سوال کیجئے کہ کراچی میں بری بد لاشیں کیوں آتی تھیں, کراچی میں ٹارگیٹ کلنگ کیوں ہوتی تھی. ہمارے پاس ایڈمنسٹریشن, کراچی کا آئی جی کبھی بھی ہمارا نہیں رہا, کراچی کا وزیر اعلیٰ کبھی بھی ہمارا نہیں رہا, اس ملک کا وزیر داخلہ اور وزیر اعظم کبھی بھی ہمارا نہیں رہا. اچھا میں اس بار صرف یہ بات کہہ کے بند کروں گا. میں نے تو یہ کہا ہے کہ کراچی میں تو میں نے نہیں کہا بدامنی ہے, ہم نے روکی بھی ہے, اب ہم نہیں روک پائیں گے, یہ بتانے آئے ہیں. اسی وعدے کی بنیاد پر 26ویں ترمیم پر آپ سے سپورٹ بھی حاصل کی. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں پیش رفت نہیں ہو رہی؟ کیا فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ سندھ حکومت کے آگے بہت زیادہ بے بس ہے, آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں نمبرز تو یہ بھی بتا سکتے ہیں, لیکن کبھی تو کسی کو نکلنا ہوگا. پاکستان اپنی حکومت بچانے سے پہلے اس وقت مملکت کو بچانے کی ضرورت ہے, اور یہ بچے گی انہی چیزوں سے. اور یہ صرف موجودہ مسلم لیگ نے نہیں, اس سے پہلے پیپلز پارٹی بھی اس سے تقریباً ایگری کر چکی ہے. میں کہتا ہوں کوئی مخالفت نہیں کر سکتا, امپلیمنٹ نہیں کرنا ہے بس, کیونکہ سب کے ذاتی مفادات, جو وہ قابض طبقہ ہے پاکستان میں 70 سال سے, اس کو سوٹ نہیں کرتا. وہ اپنی چیز عوام, دنیا بھر میں حکمرانوں اور عوام کے مفادات مختلف ہوتے ہیں, ہمارے ملک میں متصادم ہیں. جی فاروق بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں, میں ایک بات, آج ہم یہاں پر
اسی لیے آئے ہیں کہ آپ کا سوال بھی کوئی حتمی کنکلوژن نہ ڈرا کرے نا. کراچی میں آ کر آپ اگر رہیں 25 30 35 سال کی یہ تاریخ ہے, آپ بھی کوئی حتمی کنکلوژن ڈرا کریں گے. میرے خیال میں ہو سکتا ہے آپ کا تجزیہ ان حقائق پر مبنی نہ ہو جو حقائق وہاں کے ہیں, گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. اور ہم بھی آپ کو کوئی جواب دیں. مصطفیٰ بھائی نے کہا, خالد بھائی نے کہا کہ یہ جو ساری باتیں ہم نے کی, ہم نے صرف دعوے نہیں کیے, ہم نے یہ بھی کہا کہ منسل جماعت ایم کیو ایم سے بھی غلطیاں ہوئیں, لیکن ایم کیو ایم کے حصے میں آپ اتنی بات ڈالیں جتنی اس کے حصے میں آنی چاہیے. اچھا, اب ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ آج پاکستان کو اگر بچانا ہے, پاکستان کو معاشی, سیاسی, معاشرتی طور پر آگے لے جانا ہے, تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک شمولیتی پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی کے بغیر ہی ممکن ہو. اپنے 130 اضلاع کو, شہروں کو بااختیار, باوسیلہ اور مؤثر مقامی اور شہری حکومت کا نظام دینا ہوگا تاکہ وہ ترقی کے انجن بنے, تاکہ وہ معیشت کا مرکز بنے اور پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو. آج ایک شہر نے اکیلے اپنے کاندھوں پر یہ ذمہ داری سنبھالی ہوئی ہے, نامساعد حالات کے باوجود, مصائب اور مشکلات کے باوجود. لیکن کب تک ایسا ہوگا؟ پھر دیکھیں جو بات کی کہ بشرا زیدی کا واقعہ اور ثانیہ ہوا تو ڈائنامکس چینج ہو گئی پالیٹکس کی. آج 250 لوگ جنوری, 1 جنوری سے لے کر 31 مارچ میں بدامنی نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے لوگوں کو کسی طرح یہ باور کرایا ہوا ہے کہ ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا. ہم کوشش کر رہے ہیں, بجلی کے بلوں میں کمی کی کوشش کی, اللہ تعالیٰ نے ان کوششوں کو برابر کیا اور بجلی کے بلوں میں کمی ہوئی. 2026 دسمبر میں کراچی کو 26 کروڑ گیلن پانی یومیہ ملے گا. ہم نے مانیٹر کیا, 15 سالوں سے واٹر بورڈ کے پاس تھا, حکومت سندھ کے پاس تھا, وابڈا کو دیا. یہ حکومت میں شامل ہونے کے بعد یہ چیزیں ممکن ہوئی. تو اب یہ اگلے سال دیکھیں, K2 میں نے مکمل کیا, 10 کروڑ گیلن اضافی پانی یومیہ. K3 مصطفیٰ کمال بھائی نے مکمل کیا, 10 کروڑ گیلن اضافی یومیہ پانی. تو میں نے کیا, مصطفیٰ بھائی نے کیا, ایم کیو ایم نے کیا. بتائیے باقی سندھ حکومت تو مسلسل وہاں پر ہے, اور جو بلدیاتی ادارے ہیں, محکمے ہیں, ان پر بھی انہی کا قبضہ ہے. اب تو میئر بھی ان کا ہے, ایڈمنسٹریٹر بھی ان کا تھا. تو یہ ساری باتیں آپ کو اس لیے بتانی ہے کہ آپ بھی ہمارے اوپر 40 سالوں کا حساب ہم سے لے رہے ہیں. نمائندگی ہمارے پاس ہے,